بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑی ہی عام خبریں ہیں جو آج آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ محسن نقوی کے اپنے گھر سے عمران خان زندہ باد کے نعرے کیسے گونجے ہیں اور پھر ایک الیکشن کمشنر بھی بنایا گیا، اس نے کیا گیم کی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی افغانستان کے ساتھ پاکستان کے معاملات مزید خراب ہو گئے ہیں، اور اب اس پوری جو صورتحال ہے اس کے اندر ہم دیکھیں تو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب نے نگران افغان حکومت کو دھمکی دی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور میجر ریٹائر طاہر صادق اٹک کی سرزمین ان کے لیے کیوں تنگ کی جا رہی ہے، نواز شریف کو وہاں کیا دینا چاہتے ہیں، یہ بھی بات کریں گے۔ اور اس وقت جو الیکشن کمیشن دعوے کر رہا ہے کہ آپ وہ لیول پلینگ فیلڈ دینے کے اندر کامیاب ہوگا یا ایجنڈا کچھ اور ہے، معاملات بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ چند دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ایک بڑا کریڈٹ لیا، اور آپ نے دیکھا جو ان کے ہرکارے ہیں انہوں نے ان کو بڑا نعرے بھی لگائے کہ جناب قاضی صاحب نے تو ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے۔ تو ڈیٹ اناؤنس کرنے سے زیادہ عام اس وقت جو ہے ظلم کا خاتمہ ہے۔ اس وقت زیادہ عام یہ ہے کہ آپ غیر قانونی طور پر انتقامی کارروائیاں بند کریں۔ اس وقت جو لوگوں کو جو جماعتیں ہیں، تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ ایک مجرم نواز شریف کو پاکستانی قوم پر مسلط کرنے کے لیے قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، جوانوں، نوجوانوں کے ساتھ جو سلوک ہے اس کو بند کیا جائے۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کریں اور اس کے بعد جس کو عوام منتخب کریں وہ حکومت کرے، لیکن ایسا ماحول نہیں ہو رہا۔ قاضی فائد عیسیٰ اور جو جسٹس سردار طارق مسعود اور ان کے گروپ کے جو ججز ہیں، جس طرح انہوں نے مکمل طور پہ اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ وہ پوری اس گیم کا حصہ بغیر دکھائی دے رہے ہیں۔ جو پبلک پرسیپشن ہے وہ اس کو نہیں توڑ پا رہا ہے۔ جو ان کے بارے میں پیشین گوئیاں تھی کہ جب وہ آئیں گے تو ایسے ہی ہوگا جیسے نواز شریف اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، بغیر یہاں پر ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا آج 146واں یوم پیدائش ہے، اور آپ اندازہ کیجئے 9 نومبر کا دن ہے، اور وہ علامہ اقبال جس کے آج یوم پیدائش پر پوری پاکستانی ریاست کے اندر چھٹی ہے، اسی علامہ اقبال کی بہو اور ان کے جو پوتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے دیکھا ان کے گھروں پر حملہ کیا گیا، جس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس کو بھی آج لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ چھٹی تو انجوائے وہ کر رہے ہیں، پولیس جو بیوروکریسی ہے جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ذرا رکھتا ہوں، یہ محسن نقوی ہے۔ محسن نقوی کا آپ کو علم ہے 42 جو نیٹ ورک ہے وہ اس کے مالک ہیں، سٹی نیوز نیٹ ورک اس کا نام ہے، جس کے اندر چینل 24 اور سٹی 42 وغیرہ آتے ہیں، اور مختلف اور چینلز بھی ہیں۔ اب اس چینل کے اندر جو اپنے ان کے امپلائیز تھے ان کا جو ہے وہ الیکشن کروایا گیا، اور یہ خفیہ بیلٹ تھا، اور اس کے ذریعے الیکشن کروا کے پوچھا گیا کہ آپ اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا ووٹ کس کے لیے۔ اب دیکھیں یہ اندازہ ہے ایک شخص کی، آپ نے اڈیالہ جیل میں بند کر دیا، ٹی وی چینلز پر اس کا ذکر نہیں ہو رہا، اور فضول قسم کی گپے وہ آپ بٹھا رہے ہیں ادھر، اور لوگوں کو انٹرسٹ بھی نہیں ہے۔ لیکن محسن نقوی کے اپنے چینل کے اندر عمران خان کے ڈنکے بجے ہیں، عمران خان زندہ باد کے باقاعدہ نعرے لگے ہیں، اور اکثریت نے کہا ہے کہ عمران خان ہمارا وزیر اعظم ہوگا۔ اب اس کے اندر جو انتخابات کو کس کو ووٹ دیں گے، اکثریت نے عمران خان کو اس میں ووٹ دیا ہے۔ 24 نیوز آفس میں سٹاف، عمران خان نے میدان مارا ہے، عمران خان وزیر اعظم کے نعرے لگے ہیں۔ یہ محسن نقوی کا چینل ہے جو میں آپ کے سامنے اس وقت یہ چلا رہا ہوں۔ اگلی باری پھر نیازی۔ اب یہ نعرے آپ اندازہ کریں، ان کے منہ پر وہ تھپڑ ہے جو اس وقت یہ پوری ایک جو مشینری ہے اور اس کماش کے لوگ جو ہے وہ مسلط کیے گئے ہیں پاکستان پر، اور وہ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو یہاں کا جو رزلٹ ہے وہ بھی اور ایسا ہوگا۔ اب نگران جو اس کے اندر الیکشن کمشنر بنایا گیا ہے وہ ایک عجیب قسم کا چہرہ ہے، پرانا صحافی ہے، نعیم سلیم بخاری۔ اب اس نے نتائج ہی روک دیے ہیں۔ وہ سکندر سلطان راجہ پارٹ 2 بن کے اس نے ریہرسل کی ہے کہ اگر عمران خان کے زیادہ ووٹ ہوں گے تو کس طرح سے روکنے ہیں۔ تو الیکشن رات گئے تک انہوں نے روکا، لیکن اکثریت نے کہا کہ عمران خان جو ہے
وہ ہمارا جو ہے وہ ہوگا. صرف ایک کراچی سے کو چھوڑ کے لاہور، فیصل آباد، جھنگ، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، ٹوبہ ٹیکسنگ کے جو بیورو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے جو ہے وہ جیت کے حوالے سے وہاں سے جو ہے وہ ووٹ ملا ہے. تو یہ ایسے ہوگا کہ ان سیاستدانوں کے یہ جو اس وقت کڑچھے چمچے پاکستانی قوم پہ چڑھے ہوئے ہیں ان کے گھر والوں نے بھی ووٹ جو ہے اس وقت عمران خان اور تحریک انصاف کو دینا ہے. اب یہ ایک تو چیز ہے. اب جو سکندر سلطان راجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ انتقامی کاروائی نہیں کریں گے، وہ چاہیں گے بلے کا نشان بھی ہو اور یہ ہو وہ یہ ساری چیزیں. اب اندازہ کریں گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور یقیناً پاکستان کے شہداء پاکستانی قوم کے ماتھے کا جھومر ہے، وہ پولیس سے ہوں، وہ مسلح افواج سے ہوں، وہ عام شہری ہوں، اور یا وہ 9 مئی کے اندر سویلینز ہوں. وہ سب یہ ظاہر ہے 9 مئی کو جو واقعات رونما ہوئے ہیں کوئی ایک فوجی جو ہے خدا نہ خواستہ وہ پاکستانی قوم نے اس پر اٹیک نہیں کیا، لیکن الٹا پاکستانیوں پر جو اٹیک ہوئے ہیں اس پر اب تک سوالات اٹھ رہے ہیں. وہ لوگ سامنے نہیں آئے. ظاہر ہے جتنا اس وقت معاملات ہیں لواحقین کو جس طریقے سے بھی جو دعویٰ پی ٹی آئی کر رہی ہے اس کے مطابق درجنوں لوگ جو ہے اس کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. لیکن یہاں پر کل جو شہداء کے لیے بغیر فیملیز آئی تھی، بہت سارے شہداء کی فیملیز بھی تھی، ان میں سے بیشتر نے کہا کہ ہمارا ووٹ عمران خان کے لیے ہوگا. اب ان کو پورا کچھ کو پتہ بھی نہیں تھا اور یہ چیزیں جو ہے بظاہر وہ تحریک انصاف کے خلاف وہ ایک نظر آ رہا تھا. لیکن قاضی فائز عیسیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ فوجی عدالتیں جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے، یہ ہمارے جو شہداء ہیں ان پر ظلم ہوگا. تو یہ بیسیکلی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قاضی کی جو عدلیہ ہے اس پر عدم اعتماد ہے کہ آپ انصاف نہیں فراہم کر سکتے، آپ میں اتنا دم نہیں ہے، آپ ججز اس لیول کے نہیں ہیں، آپ ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں اور آپ قانون اور آئین کو روندنے والے ہیں، ان کا ساتھ دینے والے ہیں. تو لہذا ہم جو ہے وہ آپ پر اعتماد نہیں کر رہے، فوجی عدالتوں پہ ہمیں وہ کرنل صاحب کی عدالت پہ اعتماد ہے. تو یہ اب قاضی صاحب جو ہے ان کو پہلے جو اپیل سے پہلے اس طرح کی لانچنگ بڑی حیران کن ہے. اب میجر ریٹائر طاہر صادق یہ خالو بھی ہیں مونس الہی کے. اب یہ جو میجر ریٹائر طاہر صادق ہیں اٹک سے ان کا تعلق ہے، دونوں سیٹوں سے یہ الیکشن جیت جاتے ہوتے ہیں. ان کی بڑی رسپیکٹ ہے، فوج کے سابق آفیسر ہیں. عمران خان سے ان کو بڑے گلے شکوے تھے، لیکن جب حالات نے پلٹا کھایا تو یہ ایک انہوں نے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا. اب یہ میجر طاہر صادق کی جو صاحبزادی ہے ایمن طاہر، انہوں نے ایک پیغام دیا ہے. لیکن آپ کو علم ہے کہ 3 دن پہلے ایک خبر اعزاز سید جو ہے انہوں نے دی کہ لاہور کے اندر میجر ریٹائر طاہر صادق کے رشتہ دار کا ایک ہوٹل ہے، وہاں ہوٹل کے اندر چھاپے مارے گئے، کمروں کے اندر لوگوں کو ہراساں کیا گیا، اور جس طریقے سے کہ ہم تلاش کر رہے ہیں طاہر صادق کو، یہ ظاہر جنہوں نے بھی کیا انہوں نے غلط کیا. اب ان کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو گرفتار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. کیوں کہ اٹک کے اندر نواز شریف کو جتوانا ہے، نواز شریف نے وہاں سے شاید الیکشن لڑنا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا جو والد ہے، ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ اللہ کے کرم سے اٹک کے لوگوں کی دعاؤں سے محفوظ رہیں. وہ کہتی ہیں کہ ان کے 74 سال عمر ہو چکی ہے، انہیں 2004 سے دل کی تکلیف ہے اور انہیں 7 سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں. پچھلے 6 ماہ کے دوران جس قسم کے حالات رہے ہیں اس سے ان کے روزمرہ سرگرمیاں روٹین متاثر ہونے کی وجہ سے صحت پر منفی اثرات مرتب ہوئے. ایمن طاہر نے مزید کہا ہے کہ جس طرح ہر روز آدھی رات کے وقت ان کی گرفتاری کے لیے سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں وہ انتہائی قابل افسوس، قابل مذمت اور ان کی بیٹی کی حیثیت سے میرے لیے تکلیف دہ ہے. اب یہ ان کی جو ظاہر ہے یعنی ایک بندے کو آپ نے گرفتار کرنا ہے. اور عبید بھٹی ہمارے صحافی دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میجر ریٹائر طاہر صادق کی گرفتاری اس لیے ناگزیر ہے کہ ان کی پریس کانفرنس کے بغیر یہاں سے نواز شریف کو جتوانا ناممکن ہے. اٹک ضلع کونسل کا یہ گراؤنڈ مینار پاکستان کے پنڈال سے بھی بڑا ہے اور گزشتہ سال 12 مئی سے اب نومبر تک عمران خان کی مقبولیت ڈبل ہو چکی ہے. وہ گراؤنڈ جو اٹک کا ظاہر ہے وہاں عمران خان نے بہت بڑا جلسہ کیا تھا. اب یہاں جو ہے وہ صورتحال ہے کہ جو بندہ تحریک انصاف کو چھوڑ نہیں رہا اس کو زبردستی چھڑوایا جا رہا ہے. صنم جاوید اور باقی جتنی خدیجہ شاہ وغیرہ جن کی رہائی ہوئی دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. آئین قانون ہے کوئی نہیں، کوئی ماننے والا نہیں ہے. نواز شریف کو پاکستانی قوم پر مسلط کرنے کے لیے جو بھی سودے بازی ہوئی ہے وہ ظاہر ہے پاکستانی قوم کو بیچنے کے مترادف ہے. اب ان حالات کے اندر اگر الیکشن ہو بھی جائے، قاضی صاحب اس کا کریڈٹ بھی لے لیں، تو اس الیکشن کو لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ وہ الیکشن نہیں ہے بھائی، غنڈہ گردی ہے، یہ تو سلیکشن ہے. یہ وہ معاملہ ہے جس پر اس وقت جو ہے وہ لوگوں کی بڑی ریزرویشن ہے. دوسری طرف جو حالات ہیں وہ پاکستان کے اندر مزید خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں
اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے عبوری وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، اور اب وہاں کے جو وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ ہیں وہ بھی پاکستان پر تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ افغان مہاجرین واپس جا رہے ہیں اور غیر قانونی جو لوگ ہیں وہ واپس جا رہے ہیں، اور اس کے بعد افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے ان کے اندر بھی نفرت ہے، اور وہ مسلسل جواب دے رہے ہیں کہ پاکستان ہمیں دشمن بنا رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی جو گفتگو کی ہے ہمارے نگران وزیر اعظم نے، تو آپ یوں سمجھے کہ کھلا اعلان افغانستان کی طالبان حکومت کے حوالے سے کر دیا گیا، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ دہشت گردی کی صورت میں پاکستان میں بڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک نیچرل بات ہے۔ افغان عبوری حکومت کے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث افغانستان میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کو پاکستان کے حوالے کرے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سرکوبی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرتے ہوئے افغانستان میں موجود اس کے ٹھکانوں اور تربیتی مراکز کا قلع کما کرے۔ یہ نگران وزیر اعظم نے کہا ہے ہمارے۔ غیر قانونی تارکین کی پالیسی سے واپسی ممکن نہیں، امریکہ یا کوئی اور ملک دباؤ نہیں ڈال سکتا، امریکی سفیر سے ملاقات کی ویڈیو نہیں دکھا سکتا، کچھ ریاستی راز ہوتے ہیں۔ افغان رہنماؤں کے دھمکی امیز بیانات افسوسناک ہے، پاکستان میں بدامنی پھیلانے میں غیر قانونی تارکین وطن کا ہاتھ ہے۔ افغان حکومت کو پاکستان یا ٹی ٹی پی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اور خودکش حملوں میں 5% اضافہ 500% اضافہ ہو چکا ہے، اور کابل ٹی ٹی پی کے حالیہ واقعات کے اندر جو ہے وہ ان کے لوگ ہیں، امریکی اسلحہ جو ہے وہ سر عام بک رہا ہے، اور وہ اسلحہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال ہوا ہے پورا وہ اس کے اندر انہوں نے پورا نقشہ کھینچا۔ تو ایسے لگتا ہے کہ بھارت سے زیادہ اب جو مغربی سرحد ہے اس سے پاکستان کے جو خطرات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور اس وقت طالبان حکومت پاکستان کے خلاف مسلسل بیان بازی کر رہی ہے، اور اس پوری صورتحال کا فائدہ یقیناً بھارت بھی اٹھائے گا۔ تو آنے والے دنوں کے اندر اگر خدا نخواستہ دہشت گردی کے واقعات کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا، پارا چنار اور جو واقعات رونما ہوئے ہیں، اور اب پسنی اور آگے بلوچستان کے مختلف علاقوں تک اللہ پاکستانیوں کو محفوظ رکھے، اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اس کو یقیناً ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اس پر کام کر رہی ہوں گی، لیکن یہ کچھ اچھے انڈیکیٹرز نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم رکھے گا، اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی تو الیکشن تو بے شک نہ ہوئے، بلکہ یہ سلیکشن ہے، اور اس کو پاکستانی عوام میرا خیال ہے اچھا فیل نہیں کر رہی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔